پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسلی دی گئی ہے کہ آپ دعوت کے خاطر اتنی مشقت اور پریشانی اٹھاتے ہیں اور آپ کی کوششوں کے باوجود زیادہ تر لوگ آپ کی بات کو نہیں تسلیم کرتے، تو آپ بہت زیادہ پریشان نہ ہوں، آپ بہت زیادہ کبیدہ خاطر نہ ہوں۔ آج نہیں تو کل یہ ضرور اس بات پر پچھتائیں گے کہ کاش یہ لوگ مسلمان ہوتے، اللہ اس کے رسول کے مطیع و فرما بردار ہوتے، کیونکہ پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش ہوتی تھی، چاہت ہوتی تھی کہ ہر شخص ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، کلمہ توحید کو پڑھ لے، دین حنیف کو اپنا لے۔ اللہ تعالیٰ نے آنے والے اسی سورہ کہف کے اندر ایک جگہ بیان فرمایا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، لفظ ایسے رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے صرف اس بات پر کہ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لا رہے، ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ آپ کا کام ہے دعوت دینا، بتا دینا، آپ بہت زیادہ پریشان نہ ہو۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ کئی بار ایسا ہوگا کہ یہ کافر کہیں گے اے کاش کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں بیان کیا ہے کہ جب قیامت کے دن بعض مجرم صرف اس وجہ سے عذاب کے شکار ہوں گے کہ وہ رسول کی دعوت کو، رسول کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، رسول کا ساتھ نہیں دیا تھا، وہ مارے افسوس کے اپنے ہاتھ کو کاٹ کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، جس دن ظالم آدمی غصے سے، افسوس کے اپنے ہاتھ کو چبائے گا، یقولو کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا، اے کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کا ساتھ نہ دیا ہوتا، اس کی بات نہ مانا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، تحقیق کہ اس نے میرے پاس نصیحت آنے کے باوجود بھی مجھے گمراہ کر دیا۔ آگے قرآن نے بیان کیا، وہ کہے گا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان کو انسان کو ذلت و رسوائی میں پہنچانے کا ٹھیکہ لے رہا ہے۔ تو یہاں اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا، آپ چھوڑ دیجئے، کھائیں پیئیں عیش کریں، اپنی آرزوؤں کو دراز کر لیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، لیکن عنقریب یہ جان لیں گے کہ دنیا کی زندگی کتنی لمبی زندگی ہو سکتی ہے، اس دور زمانے میں کتنا 60 سال 70 سال 80 سال یا کوئی 100 سال جی لے، کتنا جی لے گا، کتنا یہ عیش و آرام کر لے گا، کتنی آرزوئیں اپنی دنیا کی پوری کر پائے گا۔ ایک نئے دن تو آنا ہے، ایک نئے دن ہمارے پاس آنا ہی ہے، تو عنقریب یہ لوگ جان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور بات بیان کی ہے کہ بسا اوقات ہم قوموں کو ڈھیل دے دیتے، تو ڈھیل دینے کا معنی نہیں ہے کہ ہم نے عذاب کو ان سے ٹال دیا، کیونکہ ہر ایک قوم کا
یا ہر ایک قوم کی ذلت و رسوائی کا، ہلاکت و بربادی کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ اللہ نے بیان کیا ہے کہ وما ہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم ما تسبق من امۃ اجلھا وما یستأخرون۔ ہر امت کا ایک وقت مقرر، جب وہ وقت مقرر آ جائے گا تو ایک گھڑی کے لیے نہ ایک آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اللہ کے نبی کو تسلی دی کہ آپ دعوت کا کام کرتے رہیے، بہت زیادہ اپنے آپ کو ہلکا نہ کیجیے، اپنے آپ کو بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا نہ کیجیے۔ اس کے بعد کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی، آسمان کی، پہاڑوں کی، ایسے ہی سمندروں کی تخلیق کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ یہ ساری بڑی بڑی نشانیاں ہیں ہماری۔ اگر کوئی آدمی انہی چیزوں پر غور و فکر کرے تو میرے وجود کے بارے میں وہ اعتراف کرنے لگے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ایک ہستی ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں، بنائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کے ایک قوم کی تباہی کا ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے دور میں ایک اور نبی تھے، حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں بعض غیر اخلاقی قباحتیں پائی جاتی تھی، برائیاں پائی جاتی تھی، اور وہ لوگ اس برائی سے باز نہیں آ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے کچھ فرشتوں کو بھیجا جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، مہمان بن کر کے آئے، اور ایک مقصد یہ بھی تھا کہ گزرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی بشارت بھی دے۔ قرآن نے یہاں بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں آپ بھی اہل مکہ کو بیان کر دیجیے۔ جب لوگ دخلوا علیہ، جب لوگ وہاں داخل ہوئے، فقالوا سلاما، اور لوگوں نے حضرت ابراہیم کو سلام کیا۔ سورہ زاریات وغیرہ میں بہت تفصیل سے ہے کہ فوری طور پر حضرت ابراہیم گئے، ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے اور پیش کیا، لیکن یہ لوگ ہاتھ نہیں بڑھا رہے، فرشتے تھے، کھانا پینا نہیں تھا ان کو۔ حضرت ابراہیم تھوڑی دیر کے لیے ڈر گئے کہ یہ کیسے جنبی لوگ ہیں جو کھانا پینا نہیں ہو رہا ہے ان کی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور ہمیں قوم کو تباہ برباد کرنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا اس میں ہمارا اللہ کا ایک مخلص دیندار بندہ بھی ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ نے ان کی حفاظت کے بارے میں ہم سے کہہ دیا، اور تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے کہ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین الا آل لوط۔ آل لوط یہ مجرم نہیں، البتہ آپ جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی، یا جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، یہ ایمان نہیں لائے، گھر کی باتیں جا کر کے باہر کی بیان کرتی تھی۔ حضرت لوط کی بیوی اس میں ملوث، قرآن نے کئی جگہوں پر بیان کیا ہے۔ بہرحال یہ لوگ گئے اور پھر اس قوم کو، قوم لوط کو تباہ و برباد کر دیا۔ قرآن نے یہاں بیان کیا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجْعَلْنَاهَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ ایسی چیخ ان پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور ایسا طوفان آیا کہ نیچے سے اوپر، اوپر کے نیچے ان کو اس کو نابود کر دیا، اور پتھروں کی بارش اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھار ڈھیل دے دیتا، مہلت دے دیتا، اور مہلت اس لیے دیتا ہے چاہے انفرادی معاملہ ہو یا اجتماعی معاملہ ہو، کہ بندے کو، قوم کو ہو سکتا ہے سوچنے کی، فکر کرنے کی مہلت مل جائے، اپنے عمل پر، اپنے کردار پر نادم و شرمندہ ہو، پچھتائے، ہماری طرف رجوع کرے، توبہ کرے، اپنے اعمال میں سدھار پیدا کرے۔
اللہ کبھی نہیں چاہتا اپنے بندوں کو سزا دے، کبھی نہیں چاہتا، لیکن بندے کچھ ایسا کام کرتے ہیں، کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں، اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ارحم الراحمین، بہت زیادہ رحم ہے۔ صحیح بخاری کتاب الادب کی ایک روایت ہے، مشہور روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جعل اللہ الرحمۃ مئۃ جزء، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے مقرر کیے۔ کتنے حصے؟ 100 حصے۔ امسک عنہ 99 جزءا، اپنے پاس اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 99 حصے رکھ لیے۔ وانزل الی الارض جزءا واحد، روئے زمین پر صرف ایک حصہ اتارا، اپنی رحمت کا صرف ایک حصہ اتارا۔ ومن ذلک الجزء یتراحم الخلائق، رحمت کے اسی ایک حصے سے دنیا میں جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں سب میں شفقت، پیار، ممتا، رحمت کے اسی ایک حصے سے سب پائے گئے۔ ہر انسان اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ انتہائی شفیق و مہربان ہوتا۔ دنیا میں بہت سے جانور ایسے بھی ہیں، مثلا بندر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو ایسے چپکائے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے بچے مر جاتے ہیں تو اس وقت تک اس کو الگ نہیں کرتے جب تک کہ اس کے اندر بدبو نہیں پیدا ہو جاتی۔ ہم گاؤں دیہات کے لوگ ہیں، دیکھتے ہیں گاؤں گھروں میں کہ کسی بھی شخص کے جانور کا بچہ، چاہے بکری ہو، چاہے گائے ہو، چاہے مرغی ہو، خود کے ان کے پیروں سے یا پل سے یا ان کے پر کے نیچے دب کر نہیں مارا، مطلب اتنی شفقت پیار پائی جاتی۔ کئی بار ہم لوگ گاؤں میں دیکھتے ہیں جب بلی بچہ لے لیتی ہے، گھر میں سب بھگاتے ہیں تو اپنے بچے کو منہ میں ایسے پکڑ کر کے گھر سے گلی سے بھاگ کر کے نکل جاتا، اس کے دانت نہیں چھوٹتے۔ پیار ممتا ہر مخلوق میں پایا جاتا ہے، اور ہمارا رب اتنا رحم الراحمین ہے، کیسے اپنے بندے کو سزا دے سکتا ہے؟ صحیح بخاری ہی کی ایک روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی کے پاس کچھ قیدی لائے، فإذا امرأة من السبي تسعى، ان قیدیوں میں ایک عورت تھی جو یہاں سے وہاں سے ایسے دوڑ رہی تھی، چکر لگا رہی تھی، جیسے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ صحیح بخاری کے بعض الفاظ میں ہے علی سبیل، اس کا بچہ غائب، اپنے بچے کی تلاش میں پریشان تھی۔ اچانک وہ اپنا بچہ پا گئی، فأخذته، جلدی سے اٹھا کر کے اپنے سینے سے چپٹا لیا، وأرضعت، اور دودھ پلانے لگی۔ اللہ کے نبی نے وہ منظر دیکھا کہ عورت جب تک پریشان تھی، بچے کے گرتے ہی بغیر کسی کی پرواہ کیے اپنا کپڑا اٹھا کر کے سینہ کھول کر کے بچے کو دودھ پلانے لگی، تو آپ نے صحابہ سے کہا اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، اے صحابہ بتاؤ کیا یہ عورت اتنی شفیق، اتنی مہربان اپنے بچے پر ہے، کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ قلنا لا واللہ یا رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا نہیں، یہ اللہ کے رسول ممکن نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا للہ ارحم بعبادہ من هذه المرأة، اتنی شفیق و مہربان یہ عورت اپنی اس بچے پر ہے، اس سے کہیں زیادہ مہربان اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ کبھی سزا نہیں کرتا، لیکن اللہ نے کچھ قانون بنائے، ضوابط بنائے۔ جب بندہ قانون کو توڑتا ہے، ضوابط کی شکنی کرتا ہے، حدود کو تجاوز کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ اللہ اپنی گرفت ملا اور قوموں کو اس وقت ہلاک کرتا ہے جب قومیں انتہائی بد اخلاق ہوتی ہیں۔ میری گفتگو اکثر اسی پر ہوتی ہے، اور میں محسوس بھی کیا ہوگا آپ لوگوں نے کہ میں بہت زیادہ مسجد کی عبادتوں پر زور نہیں دیتا۔ مسجد کے باہر جو اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں، وہ ہمارا بہت کمزور۔ کوئی قوم میرے اپنے علم کے مطابق
اس لیے تباہ نہیں ہوئی ہے کہ اس کی یہاں عبادات کم پائے جاتے تھے، صوم و صلات کم پایا جاتا تھا، عبادت بندگی کم پائی جاتی تھی۔ قومیں اس لیے ہلاک ہوئی ہیں کہ اخلاقی طور پر بگڑ گئے، معاملات ان کے بگڑ گئے۔ قوم شعیب وغیرہ کا آپ دیکھیں گے ناپ تول میں کمی انتہائی پائی جاتی تھی۔ خود حضرت لوط کے ہاں غیر فطری عمل پایا جاتا تھا، یہ عورتوں بچوں کو چھوڑ کر کے بچوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتے تھے۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ جب قومیں بد اخلاقی کرتی ہیں اور اخلاقیات میں گر جاتی ہیں تب اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم لوط کی تباہی و بربادی کا ذکر کیا ہے اور یہ اشارہ کیا ہے اہل مکہ کے لیے کہ نبی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کرتے ہو، بد اخلاقی کرتے ہو، بہت ساری کمیاں کوتاہیاں تمہارے یہاں بھی پائی جاتی ہیں، اللہ تمہیں بھی برباد کر سکتا ہے۔ اور وہی نہیں، آج تک یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ جن جن قوموں کے ہاں کمزوری پائی گئی، مسلم قوموں میں بیچ بیچ کی صدیوں میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ برباد کر دیا، اور جن کے ہاں اچھائیاں رہی وہ عروج کے ساتھ، ترقی کے ساتھ، سربلندی کے ساتھ، عزت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کے یہ سورہ نحل کے بارے میں تذکرہ کیا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے نبی کی دعوت پر کہ آپ بار بار عذاب کی بات کرتے ہیں، قیامت کی بات کرتے ہیں تو اللہ کا عذاب لے آئیے، تو اللہ تعالیٰ نے شروع کی عطا امر اللہ، اللہ کا عذاب تو آ جائے گا، فلا تستعجلوا، تم جلدی کا مطالبہ نہ، اللہ کا عذاب آئے گا، تم جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ سبحانہ و تعالی، اللہ کی ذات پاک اور بلند تمام چیزوں سے جو لوگ شریک ٹھہرا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کے بہت ساری ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت کے ہم انسانوں کو عطا کیا ہے۔ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی جس سے پینے کا کام بھی آتا ہے، کھیتیاں اگتی ہیں، کھیتیاں سیراب کی جاتی ہیں، پھل پودے اگتے ہیں، تو کچھ ایسے پھلوں کا تذکرہ کیا اللہ نے، زیتون کا، کھجور کا، انگور کا اور ہر قسم کے پھل، یہ ساری چیزیں اللہ عطا کرتا ہے۔ اللہ نے بیان کیا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ بارش کا پانی ایک ہی طرح نازل ہوتا، شبنم ایک ہی طرح سے ہوتا، لیکن ہر پھل کا ذائقہ اور ٹیسٹ الگ الگ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ الگ سے سب کے لیے الگ الگ پانی نازل کرتا، بارش ایک ہی، لیکن اللہ کی کاریگری سنائی دیکھیے کہ اسی بارش کے پانی سے اللہ تعالیٰ پھلوں کے ذائقے کو الگ الگ بنا دیتا۔ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ان فی ذلک لآیۃ، ان تمام چیزوں میں بھی نشانیاں، ان تمام چیزوں میں بھی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے قوم کے لیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے، سورج، چاند، ستارے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے کام کے لیے بنائے ہیں، انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اللہ نے اس میں بھی کہنا فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے، شعور رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وَالْقَفِ الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ نے پہاڑ بنائے، نہریں بنائی، راستے بنائے تاکہ تم سیدھے طور پر چل سکو، گمراہ نہ ہو، بھٹکو نہ۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں بطور احسان کی ذکر کیا ہے۔ ان سب کا لازمی تقاضا ہے کہ تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، رسول کی رسالت کو تسلیم کرو، اللہ نے جو شریعت نازل کی ہے اس کو مانو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم کر کے اس پر عمل کرو۔ ان تمام چیزوں کے کہنے کا بنیادی مقصد ہے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے عربوں کی سخاوت قلبی کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ بات معروف ہے
کہ دور جاہلیت میں اسلام کے شروع زمانے میں اہل عرب بچیوں کو پسند نہیں کرتے، بچیوں اور بیٹیوں کو وہ ذلت و رسوائی کا سبب سمجھتے۔ بیویاں کئی رکھنا چاہتے تھے، کئی بیویاں رکھنا چاہتے تھے، بعض لوگ 10 بیویاں رکھتے تھے، لیکن بیٹی اور بہن ان کو پسند نہیں تھی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ زندہ دفن کرتے، پیدا ہوتے ہی ان کو زندہ دفن کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کے بارے میں بیان کیا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ان میں سے جب کسی کو بچی کی بشارت دی جاتی تھی اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور غصے میں ادھر ادھر بھٹکتا رہتا تھا۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ قوم سے چھپا پھرتا تھا، چہرہ نہیں ملاتا اس چیز کی وجہ سے جو اس کو بچی ہونے کی بشارت دی گئی۔ وہ سوچتا تھا یمسک ولا ہونی ام یدسہ فی التراب، ذلت و رسوائی کے ساتھ بچی کو پالے پوسے یا مٹی میں دفن رکھے۔ اللہ نے کہا الا ساء ما یحکمون، کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ احادیث میں سنن دارمی وغیرہ میں بڑی درد انگیز کہانیاں اور واقعات اس قسم کے بیان کیے گئے کہ بعض صحابہ خود آ کر کے اللہ کے نبی سے بیان کرتے تھے کہ ہم نے انہی ہاتھوں سے اپنی 10 بچیوں کو زندہ رکھا۔ بعض صحابہ کر کے تفصیل سے بیان کرتے تھے کہ اللہ کے رسول میں سفر پہ نکلا، میری بیوی پیٹ سے تھی، واپس آیا ایک معصوم سی بچی میرے گھر میں کھیل رہی۔ دھیرے دھیرے وہ کچھ بڑی ہو گئی، لیکن وہی جو عربوں کی سوچ تھی اس سوچ کے مطابق مجھے بھی گوارا نہیں تھا کہ اپنی بچی کو میں پالوں۔ ایک دن میں اس کو گھمانے کے خاطر اچھا لباس پہنایا، وہ بھی میرے ساتھ چل پڑی۔ بعض لوگوں نے الگ الگ انداز سے لکھا ہے، لیکن سنن دارمی کی جو روایت اس لیے ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی بچی کو لے کر کے ایک صحرا بیابان میں گیا اور وہاں گڈھا کھودا، میرے ساتھ بچی بھی وہ مٹی ہٹاتی تھی، میرے جسم پر گرد و غبار لگاتا تو بچی ابو ابو کہہ کر کے جھاڑتی تھی، لیکن اللہ کے رسول مجھے رحم دیا، میں نے اس بچی کو اس گڈھے میں رکھ کر کے اوپر سے مٹی ڈالی، میری بچی یا بتا کہتی رہی، اس کی آواز دور تک میرا پیچھا کرتے رہے، لیکن مجھے رحم نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوار ہو گئی، آپ رونے لگے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ تم نے اللہ کے رسول کو رلا دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، کہہ لے، اس کے دل پر جو بوجھ ہے وہ بیان کر دے۔ پھر سے اس نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی پھر روئے اور اس کو تسلی دی کہ ان الاسلام یہدی ما کان قبل، تم نے کیا کیا غلطیاں کی تھی، اسلام لانے کے بعد اسلام تمام غلطیوں کو مٹا دیتا ہے۔ بے شک اور یہ اس زمانے میں بھی تقریباً یہ چیز ہے، مہذب زمانے میں بھی دیکھیے پیٹھی میں بچیوں کو مار دیا جاتا۔ اب تو اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی، انتہائی دیندار صالح لوگ بھی، وہی جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے ہم دو ہمارے دو سب چل پڑے ہیں، زیادہ 3 بچے پیدا کرنا چاہتے۔ میں اس پر بہت زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے بہت زیادہ اس میں معلومات نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ہم فطرت سے جنگ کرتے ہیں۔ آپ خود ہی آپ میں سے جو بہت بوڑھے قسم کے ہوں آپ خود اندازہ لگائیے، آج سے 20 سال 30 سال پہلے ہمارے پورکھے 10-20 ہزار اگر ان کے پاس ہوتا تو بہت بڑے آدمی مانے جاتے۔ آج کئی ہزار روپیہ لوگ بچے جیبوں میں لے کر کے گھومتے۔ دولت ثروت کی فراوانی ہوئی ہے، پیداوار کی فراوانی ہوئی ہے، بہت ساری سبزیاں صرف موسم میں ملتی تھی، اب تو سالوں سال ملتی ہے، بہت سارے پھل صرف موسم میں ملتے تھے، اب کئی پھل جب چاہو آپ خرید سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے رضا ہونے کی دلیل نہیں۔ بہت غربت میں آج سے 30 سال 40 سال پہلے لوگوں نے گزاری ہے، چاہے نہاد کا معاملہ ہو چاہے سال کا معاملہ، لیکن اس سے کئی گنا اللہ تعالیٰ نے رزق کے اندر فراوانی عطا کی ہے، پھر بھی ہم کو ڈر لگتا ہے کہ بچوں کی پرورش ہم کیسے کریں۔
کہیں سرکاری نوکری ملنے سے رہ نہ جائے، لوگ یہ سوچتے ہیں۔ حالانکہ پہلے بھی اللہ رزاق تھا، آج بھی اللہ رزاق ہے، اور کئی گنا۔ میں گاؤں دیہات کا آدمی ہوں، میں جانتا ہوں، میری عمر بہت زیادہ نہیں ہے، پر 20 سال پہلے بھی میں دیکھتا تھا کہ لوگ خاص کر بارش کے موسم میں آتے آتے ان کا غلہ ختم ہو جاتا تھا۔ کئی بیگھا ایکڑ زمین ایسے خالی پڑے رہتے، لوگ بوائی نہیں کرتے تھے، پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اب تو یہ ٹریکٹر کا جو روٹا ویکٹر چل گیا، اس کی ڈھیر جو موٹی موٹی تھی سب کاٹ کر کے کھیت بنا لیے ہیں، ایک فٹ زمین کہیں نہیں بچتی ہے جہاں کھیتی نہ ہوگا۔ گاؤں دیہات میں اب غلہ رکھنے کے لیے گھروں میں غلہ کھانے نہیں رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیداوار کر، جہاں 1 کنٹل کاٹتے تھے فصل، وہاں کئی کنٹل کاٹتے ہیں، اور وہیں سے کمبائن سے کرتے ہی بکری ہو جاتی ہے، کھانے بھرتا رکھ دیتے ہیں۔ اتنی فراوانی، اتنی اس کے بعد بھی ہم ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ اولاد زیادہ ہو گئی تو یہ پریشانی وہ پریشانی۔ اور ایک چیز اور جان لیجیے، بہت سے بدنصیب ایسے بھی ہیں، ابھی میں بتاؤں آپ کو، واقعی جب بھی میں اس کو سوچتا ہوں تو دل کانپ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کا واقعہ، اس بلڈنگ میں میں رہتا ہوں اپنے سمریا میں، ایک خان صاحب ہے، گورکھپور جانتے ہوں گے آپ لوگ، وہاں سے 80 کلومیٹر دور ہے، وہاں کے رہنے والے، LIC میں کام کرتے ہیں۔ LIC وہ سمجھایا گیا لیکن نہیں مانتے ہیں، دیندار ہے، سب کچھ ہے، انتہائی پڑھے لکھے، 3 بیٹیاں 1 بیٹا، بہت ناز و نعمت سے پالا، دلی بچے پڑھتے تھے، ان کے لیے بھی گاڑیاں خرید کرتی تھی۔ اکلوتا بیٹا تھا، وہ وکالت میں جو سب سے بڑی ڈگری ہوتی، سب سے بڑی ڈگری مجھے نہیں معلوم ہو رہا کون سی ڈگری، جیسے LLB تو ایک معمولی ہے، جیسے بیمس وغیرہ معمولی ڈاکٹری، تو کوئی ہے اسی ڈگری، سب سے بڑی ڈگری، اور لڑکا بھی بہت ہونہار اچھا، تقریباً 26 سال کا۔ یہ اسی رمضان سے پہلے آنے جو گزرا رمضان، اسی میں اس کو کورونا ہو گیا، گھبرا گئی پوری فیملی، تقریباً 35 لاکھ روپیہ لکھنؤ میں ہاسپٹل میں خرچ کر دیا، لیکن بچہ اس کا اکلوتا بچہ، ہمت نہیں ہوئی کہ ہم خود کریں گے، ان کو تسلی دیں۔ 2 مہینہ بعد جب آئے تو خود ہم لوگوں کا سر جھکا ہوا تھا کہ کیسے کہے کہ خان صاحب کیا خیریت ہے، بیچارے کھانچا ہو گئے تھے، سوچ کر ایک ہی بیٹا، شاید کسی وقت انہوں نے، کیونکہ وہ پالیسی بیچتے تھے، یہاں بھی ایک پالیسی کر لیا، ایک ہی بچہ تھا۔ اب ان کی زندگی ایسے بے معنی، ایسے دیکھتا ہوں اسے بالکل پاگل کی طرح دکھائی دے۔ ٹھیک ہو سکتا ہے کہ تقدیر میں لکھی گئی ہو، لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ایک ہی بچہ کافی سمجھتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ 2 4 6 دیتا ہے، اگر 2 ایک انسپائر بھی کر جاتے ہیں تو اتنا غم نہیں ہوتا، اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم فیصلہ کر رہے ہیں آل اولاد کے بارے میں، ہم اس پر گرفت رکھتے نہیں، اللہ کے فیصلے سے ہم واقف ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ بہت زیادہ اولاد پیدا، لیکن یہ ہے کہ بالکسب کسی چیز کو جو فطرت کے خلاف ہو، اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کئی آیتوں میں اس چیز کو بیان کیا ہے، خاص کر آگے چل کر کے کہ تم اپنی اولاد کو رزق کے ڈر سے نہ کرو، جیسے تمہیں روزی ہم دیتے ہیں ایسے ان کو بھی دیں۔ اچھا، یہی چیز اگر ہم خود سوچیں، اگر ہمارے والدین نے سوچا ہوتا کہ ہم کیا کھلائیں گے اپنے بچوں تو ہم کو بھی مار دینا چاہیے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ آج ہم زندہ، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی اولاد کے بارے میں ہم فکر کریں۔ بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں کہ دادا پردادا بہت تنگی میں زندگی گزارے ہیں، آج بہت خوشحال ہو گیا۔ اگر وہ مان لیے ہوتے کہ میں غریبی میں ہوں، ہمارا بچہ کیسے کھائے گا کمائے گا، تو پھر ہمارا وجود ہی ختم ہو گیا ہوتا۔ یہ ساری چیزیں ایک فطرت کے خلاف ہے، ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کے کچھ اہم چیزوں کے بارے میں بیان کیا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ ہر خطبہ میں ہم اس کو سنتے ہیں، اور اہم چیز ہے، اللہ کے نبی اس کو بار بار تاکید کرتے تھے کہ اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا، والاحسان، اور دوسروں کے ساتھ احسان کا، خیر و بھلائی کا، اور قرابت داروں
کہ دینے کا اور خاص اور منکر چیزوں سے، بغاوت کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو روکتا ہے۔ یہ کچھ اخلاقی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں مختصراً بیان کیا ہے کہ کئی آیتوں میں کہ عدل، انصاف، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک برتاؤ کرو، قرابت داروں کے حقوق ادا کرو، اور فحاشی و منکرات اور ظلم و زیادتی کی چیزوں سے بچو۔ اللہ تعالیٰ تم کو اسی بات کی وصیت کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کا یا ایک ایسے گاؤں کا تذکرہ کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی فراوانی سے نوازا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ بہت نواز دیتا ہے تو انسان میں ناشکری آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں یہ سوچتا ہے کہ اب یہ ساری چیزیں ہمیشہ ہم کو ملتی رہیں گی۔ ناشکری معنی نہیں کہ مطلب اللہ کو بھول جاتا ہے، ناشکری کا معنی یہ کہ ضرورت سے زیادہ اخراجات کرنے لگتا ہے اور ان مقامات پر توجہ نہیں دیتا جہاں پر خرچ کرنی چاہیے۔ تو ناشکری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بسا اوقات اپنی نعمتوں کو چھین لیتا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اعلان ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے، شکر گزاری خالی اللہ کا شکر ہے کافی نہیں ہے، بلکہ اعضاء کے ذریعہ، عمل کے ذریعہ، دے کر کے، خرچ کر کے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک برتاؤ کر کے اگر تم شکر ادا کرو گے لازیدنکم، تمہیں ضرور بضرور زیادتی عطا کروں گا، مزید دوں گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میری پکڑ بہت سخت۔ ناشکری بھی اللہ تعالیٰ گرفت کر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، ایک ایسی بستی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھلوں کی فراوانی دے رکھی تھی، کئی قسم کے باغات تھے، لیکن اس قوم نے ناشکری کی۔ اللہ بیان کرا فکفرت بانعم اللہ فاذاق اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسکنت، ذلت، بھوکمری، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان پر طاری کر دی۔ جب دولت ثروت آئے اس میں بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے خرچ کرنے، کیونکہ جیسے لوگ راتوں رات کروڑپتی بنتے ہیں نا، تو پھر شہر کے وقت ہی وہ فقیری کی زندگی تک پہنچ جاتی ہے۔ جو چیز جتنی جلدی آتی ہے اتنی جلدی ختم بھی ہوتی ہے۔ قرآن نے کئی جگہوں پر اعتدال کا حکم دیا ہے، لمٹ کا حکم دیا ہے کہ آدمی معتدل زندگی گزارے، اسراف تبذیر سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ بارے کی آخر میں بالکل ایک اور اہم چیز اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر کے ذریعہ ہم آپ کو بھی تاکید کی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، دعوت کا کام حکمت سے ہو، اچھی نصیحت سے ہو۔ آپ بلائیے اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور بہترین واعظ کے ساتھ، اور اگر بحث کی ضرورت پڑ جائے وجادلہم باللتی ہی احسن، تو ہم اچھی طریقے سے بحث کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ غصہ ہو کر کے، ناراض ہو کر کے چلا جائے، آپ کی بات نہ مانے۔ حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ آپ دعوت کا کام کیجیے۔ ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم، اگر آپ کو کوئی آدمی ستائے، تکلیف دے، تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اتنا ہی جتنا ہے کہ آپ کو ستایا گیا۔ ہم نے آپ کو ایک بار پورا کہہ دیا، اب آپ ہی نہیں رہے، ایسا ہوتا نہیں۔ ہم نے آپ کو پورا کہا ہے اور آپ میرے ساتھ پستک لگ رہے ہیں، دادا تمہارا ایسا، پر دادا تمہارا ایسا، تمہاری پھوپھی ایسی، تمہاری بہن ویسے، ہوتا ہے سماج میں ایسے۔ بھائی اتنی اجازت نہیں سلام، آپ کو جتنی تکلیف دی گئی ہے آپ اتنا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا لئن صبرتم، اگر تم اس پر صبر کرو، بدلے کی اجازت ہے، بدلے کی اجازت ہے، لیکن قرآن کہہ رہا، اللہ چاہ بھی رہا ہے تمہیں صبر کر لینا چاہیے۔ اللہ نے کہا لئن صبرتم لہو خیر للصابرین، اگر تم صبر کر لو، جواب نہ دو، بدلہ نہ لو، تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرُوا، دیکھیے پھر آیا کہا صبر ہی کرو، پہلے تو اختیار دیا کہ بدلہ لے سکتے،
لیکن صبر کرنا بھی اچھا ہے. صبر کرو، پھر اللہ کہنا صبر کرو، وما صبرک الا باللہ، اور آپ کا صبر اللہ کے لیے ہونا چاہیے. کیا بھائی ٹھیک ہے، آپ کا معاملہ آپ سمجھو، ہم نے اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں رکھ دیا، اس کے بعد خود اللہ تعالیٰ نپٹے گا. اللہ نے کہا ولا تحزن علیہم ولا تک فی شیء مما یمکرون، کہ یہ مکہ کے لوگ جو آپ کے تعلق سے طرح طرح کا مکر کرتے ہیں، آپ اس کی وجہ سے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کیجیے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو خیر و بھلائی کا کام کرتے ہیں، جو احسان کرتے ہیں. مگر اللہ کا ساتھ چاہیے تو صبر کرو، اللہ کا ساتھ چاہیے تو تقوی اختیار کرو، اللہ کا ساتھ چاہیے تو برائی کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کرو. یہ چند باتیں اس پارے کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمام لوگوں کو دین کی صحیح اور سچی سمجھ عطا فرمائے اور دین کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.